وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انیس صاحب بول رہے ہیں سر؟ جی انیس بات کر رہا ہوں. ہاں انیس صاحب ٹھیک ہے؟ الحمد للہ. یہ میں فاروق بول رہا ہوں دبئی سے. جی فاروق بول رہا ہوں. فاروق. اچھا کہاں سے؟ دبئی سے سر. اچھا دبئی سے. ہاں اچھا جی فاروق سر. اور سر ٹھیک ہے. اچھا سر دین کے بارے میں کچھ سر معلومات لینی ہے. کیا ہے کہ جی اس کے بارے میں چائے کے بارے میں دین کی معلومات لینی ہے کچھ آپ سے. دین کی معلومات؟ ہاں جی ذرا بتائیے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر یہ اس کے بارے میں سجدہ جو ہوا ہے یہ اس کے بارے میں سجدہ یوسف. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کا سجدہ ایک جیسا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے ہماری وہ کتاب نہیں پڑھی ہے کیا؟ آپ ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا باہر سے؟ نہیں آپ کی جماعت سے ہوں, لیکن مجھے پہلے تو اتنا معلوم نہیں تھا. کچھ ساتھیوں سے سنا. تو آپ نے وہ دعوت القرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے نا. دبئی میں ان کے پاس ہے, زاہد کے پاس ہوگی اور بڑے حسن کے پاس ہے, ان لوگوں کے پاس ہے. اور وہ آپ شارجہ میں وہاں جا سکتے ہیں, ان کے علی دراز کے پاس, ان کے پاس بھی مل جائے گی آپ کو. سر آپ تھوڑا بہتر بتا سکتے ہیں, آپ نے لکھا ہے نا, تو اس لیے میں نے کہا میں آپ اس میں ہم نے پوری تفصیل سے لکھا ہوا ہے. قرآن کو یہی بتا رہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے, دیا. اچھا. اور پہلے انہوں نے خواب دیکھا ہے, پھر اسی کی تعویل ہوئی ہے خواب کی. اچھا. انہوں نے کہا بھی کہ میرے خواب کی تعویل ہے. جی اچھا. تو دوسرا سر یہ ڈاکٹر صاحب کے جو کلپ ہے ان کے بارے میں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, میں کدھر جاؤں. وہ ڈاکٹر عثمانی کا آپ کو کہاں سے مل گیا؟ یہ یوٹیوب میں آتا ہے نا, تو کسی نے مجھے دکھایا تھا, تو میں نے کہا یہ تو وہ قرآن تو یہی بتاتا ہے, جو بات ہے قرآن بتاتا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا. ڈاکٹر صاحب قرآن کے خلاف نہیں تھے, ان کا بھی یہی خیال تھا. اچھا. باقی یہ کہ وہ کسی کا بھی کچھ ہو, اصل میں آپ قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرایا. خواب میں دکھایا اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو, پھر اس کے بعد ان کو اس واقعہ بتا دیا, اور یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مطلب پھر اپنے پاس سے ڈاکٹر صاحب کو چھوڑے. آپ جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے سر. وقر اللہ سجدہ یہ یعنی کہ ان کی طرف, اللہ کی طرف نہیں ہے, اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوا, دکھایا گیا تھا ان کو. وہ جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو, فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جی کیا تھا, لیکن یہ خر اللہ سجدہ یہ اس کا کیا کہیں گے سر؟ آپ بحث کر رہے ہیں؟ آپ کو جو پوچھنا تھا آپ کو میں نے بتا دیا, آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں بحث نہیں کر رہا, آپ سے معلومات لے رہا ہوں سر. آپ نہیں وہ صحیح نہیں ہے, وہ بات صحیح نہیں ہے. آپ کو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, اللہ تعالیٰ نے کرایا. وہ تو حکم موجود ہے نا سر, وہ تو اللہ کا حکم موجود ہے اس میں. آپ کو بات بتا دی گئی, بس کافی ہے یہ. اچھا سر. السلام علیکم. وعلیکم. یہ فاروق صاحب نے گفتگو کی ہے محمد حنیف صاحب سے, اور محمد حنیف صاحب کی آواز سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی بڑھاپے کی آخری دہلیز تک چلے گئے ہیں, اور ان کی آواز بھی لڑکھڑائی ہوئی ہے. لیکن شرک کے معاملے میں اتنے پکے ہو گئے ہیں, اتنا انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے, اور بالکل اسی چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح بریلویوں کو دھوکہ لگا, دیوبندیوں کو دھوکہ لگا عقیدے کی خرابی کے حوالے سے, اہل حدیثوں کو سماع موتا کے حوالے سے دھوکہ لگا. اس سے زیادہ یعنی
انہوں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے. حالانکہ بڑی بڑی باتیں پہلے سمجھ گئے تھے، لیکن یہاں آ کے ایسے پھنس گئے ہیں، اتنے برے پھنسے ہیں. اور پھر جب فاروق صاحب نے نام لیا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر عثمانی کو چھوڑو، اور تمہیں نہ چھوڑ دیں، تمہیں نہ چھوڑ دیں، تمہیں نہ چھوڑ دیں. تمہیں چھوڑنا زیادہ آسان ہے، اور تمہیں چھوڑنا جو ہے نا وہ زیادہ ہمارے حق میں ہے. یہی بات ایک دفعہ ہمارے بھائی لطیف حسن صاحب نے لاہور میں کہی تھی انہی کے سامنے، جب کسی نے کہا تو، کیونکہ اسی نے یہی تعلیم دی ڈاکٹر عثمانی کو چھوڑو، ڈاکٹر عثمانی کو چھوڑو. تو بے ایمان خود ان کا نام کیوں لیتا ہے؟ ان کا نام لیتا ہے، کہتا ہے میں انہی کے عقیدے کے اوپر ہوں، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کا یہ عقیدہ کیسے؟ وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے. کہی ہے انہوں نے بات، بحثیں کرتے رہے ہیں، بحثیں کرتے رہے مولویوں کے ساتھ. نہیں حضرت، یہ جو نہیں حضرت والا انداز ہوتا ہے یہ بالکل اسی طریقہ جیسا قرآن میں کلا کہا جاتا ہے. ہرگز نہیں، نہیں بالکل غلط ہو تم، اس انداز سے یہ بات کہی جاتی ہے. اور پھر مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ دیکھو وہ جو 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی تھی، خواب تو یہ دیکھا لیکن بیسر میں کوئی دبلی اور موٹی گائیں نہیں ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس سے مراد خوشحالی اور ہریالی لی گئی ہے. اسی طرح جو سورج چاند ستاروں کا لی ساجدین ہے، یہ عزت اور احترام کا ایک انداز ہے جو بیان ہوا ہے قرآن کے اندر، اور بڑا سادہ انداز ہے. اور اس کی جو تفسیر بیان کی ہے یعقوب علیہ السلام نے پیغمبر کی حیثیت سے، وہ اصل تفسیر ہے. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. خوابوں کی تعبیر کے باب کو باندھا اللہ کے اس بندے نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں یہ 6 نمبر آیت لائے ہیں. جس طرح محمد حنیف صاحب نہیں جانا چاہ رہے، جاتے نہیں، ان کو موت پڑتی ادھر جاتے ہوئے. پھر کہتے ہیں ہمارے سابقہ امیر کو یہ سخت الفاظ بول دیے. سابقہ امیر مرنے کی دہلیز پر قبر میں پاؤں لٹکائے، پھر بھی یہ ظالم شرک سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور گمراہ کر رہا ہے. جو بھی اس کو فون کرتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے. یہ پوری طرح شیطان کا بیڑا اس نے اٹھا لیا ہے. بہرحال اپنا یہ آخرت تباہ کر رہا ہے، اور دنیا میں اس کی جو ذلت ہو رہی ہے مومنوں کے ہاتھوں، اس کو طاغوت ثابت کر دیا گیا. اور واقعی اس طرح طاغوت، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاغوت اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس سے اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے. جب ہمارے مالک اور خالق کی کتاب کو جھٹلا کے اس نے اپنی بات چلانے کی کوشش کی ہے، تب ہم نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. اور یہی ہمیں سکھایا تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. پہلے سمجھاؤ، پہلے سمجھاؤ، سمجھتے ہیں تو ٹھیک، لیکن نہیں سمجھتے تو پھر للکارو، پھر اپنی جان اور مال اور توانائیاں لگاؤ ایسے طاغوتوں کے خلاف. یہ ہے پورا نچوڑ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا، توحید کی دعوت کا. پہلے سمجھاؤ، اللہ جانتا ہے 7 مہینے ان کو سمجھایا ہے، اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ وہ پورا مضمون لکھ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کے ہاتھ میں پکڑایا کہ کہیں چڑھ نہ جائیں. لیکن ان کی اس بدبخت کے حصے میں وہ چیز نہیں تھی. بجائے اس کے شورا میں جا کے وہ مضمون رکھتے، اسلام آباد میں ان کے ہاتھ میں پکڑایا کہ جا کے شورا میں رکھو، سارے وہ کرو، میں اگلے مہینے آؤں گا. آرام سے جماعت کا اندرونی اس طرح ایک مسئلہ ہوتا ہے صاحب کا آپس میں مل کے، یہ ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ ہے. لیکن ایئرپورٹ سے انہوں نے، ابھی کراچی پہنچے ہی نہیں، راولپنڈی ایئرپورٹ سے انہوں نے ارشد ظفر صاحب کو فون کیا کہ دیکھو ارشد کرملائی سے دور رہو، اب اس کے خلاف ہم تابدیدی کارروائی کرنے والے ہیں، بڑا سخت معاملہ کرنے والے ہیں. اندازہ لگائیے، یہ امیر ایسے ہوتے ہیں اور جج ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کو سنے بغیر. اور اس کے بعد امانت کے طور پر یہ قسم کا خط تھا کہ مرکزی شورا کے ہاتھ میں رکھو. اب مرکزی شورا والے ایسے گنگے شیطان بنے، وہ بھی یہ نہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں تم نے پہلے یہاں رکھا ہے، اپنا کیوں فیصلہ وہاں سے نہ ہے، یہ کون سا امارت ہے. یہ ہوتا ہے ڈنڈے کے زور سے اور طاقت کے زور سے، اقتدار کے نشے سے وہ چیز منوانا. تو بہرحال یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا. اب تو بالکل آخری سانس لے رہے ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر توبہ نہ کی، ابھی بھی موقع ہے. یقین کیجیے ہمیں ترس آتا ہے ان کے اوپر، بہت ہی زیادہ ترس آتا ہے کہ اپنی آخرت برباد کر کتنوں کو جہنم کی آگ کے اندر اتار دیا. حافظ قرآن ان کی شرک کی وجہ سے قرآن جو ہے اپنی آخرت برباد کر بیٹھے. کتنے شریف اور بڑے بڑے متقی پرہیزگار سمجھے جانے والے، خود اپنی بیوی کو جہنم کی آگ کے اندر اس نے اتار دیا اپنے اس جھوٹے نفس کی وجہ سے، موٹے نفس کی وجہ سے، اور اس انا کی وجہ سے. بہرحال ہمیں تو اور یقین آتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور بالکل ان کا باطل موقف ہے. اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل حق موقف ہے. یقین کیجیے حق موقف ہے اس معاملے میں، ہر معاملے میں. ابھی تک عقیدے کی جو باتیں سامنے آئی ہیں، ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اس بندے کے ذریعے یہ ایمان خالص کی بات ہمارے سامنے ہے. ورنہ ہم تو واسطے وسیلے کے شرک میں، ان بڑے بڑے طاغوتوں کی عقیدت میں پھنسے ہوئے تھے. مسلک پرستوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ایک قسم کا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا، سارا معاملہ تھا. لیکن
یہ دعوت جب توحید کی اٹھی ہے، آج سے 37 سال پہلے میرے سامنے آئی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر، اور پھر ان کی ایک کیسٹ میں ادھر ڈیر ہو گیا تھا. پوری طرح یہ دعوت میرے دل و دماغ کے اندر اتر گئی، اور حق ہے، یہ حق ہے، بالکل حق ہے. تو اس وقت مجھے کوئی پتہ نہیں تھا محمد حنیف کون ہے اور محمدی گل کون ہے، اعظم صاحب کون ہے. تو میں نے دعوت اللہ شروع کر دی تھی بازاروں میں اور بسوں میں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے مالک نے میرا دل کھول دیا تھا اسی وقت. یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ بھی موجود ہیں، تو میں نے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ پوری جماعت ہے، امیر ہے، پورا سسٹم ہے. الحمدللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ساتھ مل گیا ایک قسم کا. اور پوری جماعت جانتی ہے کہ کس طرح میں نے اپنا سر کفن کہتے ہیں ہاتھ پر کفن باندھ کے میں ہر معاملے میں آگے بڑھتا رہا ہوں، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا. اور 8 سال میں کراچی میں رہا ہوں، سارے ساتھی مجھے جانتے ہیں. لیکن محمد حنیف اگر ایمان کے اندر اس طرح گڑبڑ کرے اور اس کے بعد اس کو منوائے کہ نہیں میں نے جو بتا دیا ہے وہ کسی اور کی بات نہ، بحث نہ کرو میرے ساتھ بحث نہ کرو، تم کون ہے، آپ نبی ہیں کہ آپ کے ساتھ بحث نہ کی جائے. تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، اب بھی اگر آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل کے پھر کبھی نہیں کھلیں گی، پھر مرنے کے ساتھ جب کھلیں گی وہ کھلنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. دیکھیے ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جیسا ہی فاروق صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی وہ کیسٹ اور اس میں یہ ساری چیزیں تو اس طرح ہیں، تو ایک دم بوکھلا گئے حنیف صاحب اور کہنے لگے کہ وہ کدھر سے یعنی آ گئی. تو یعنی بڑی تکلیف ان کو ہوتی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کیسٹیں سامنے آ گئی ہیں، اور وہ ان کا عقیدہ اور ان کا فتویٰ بھی ان کے اوپر تلوار کی طرح لٹک گیا کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کا ایمان خراب ہوتا ہے نا، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور اس طرح انداز سے انہوں نے زور دے کے فتویٰ دیا ہے. تو یہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کی یہ تقریریں کدھر سے ان کے ہاتھ لگ گئیں. اور پھر یہی چیز کہی تھی سہیل خان نے، وہ لاہور والے نے، اس نے کہا یہ پتہ نہیں کدھر سے کیسٹ نکل آئی ہے بھائی، اگر تمہیں نہیں سنی ہے، تمہارے سامنے نہیں ہے تو پھر تمہارا قصور ہے نا. اور حنیف صاحب نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، ان کو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیسٹیں ہیں. 3 اینگل سے ڈاکٹر صاحب نے اس مسئلے کو بیان کیا اور بحثیں کرتے رہے، اور کتنے لوگوں نے گواہیاں دی ہیں جو آخری دورے میں خاص کر ساتھ رہتے تھے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا جاتا تھا وخروا لہ سجدا، تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور یہ سجدہ شکر ہے، اور ان نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو اس انداز سے یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، کھل کے بات آپ کے سامنے آ گئی ہے کس طرح یہ اپنے اقتدار کے نشے میں طاقت کے ذریعے اس کو یہ عقیدے کو منوا رہے ہیں، اور لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اندازہ لگائیے. اور بالکل نئے لوگوں کو تو بالکل اس نے کہہ دیا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کو چھوڑو. بتاؤ اس کی جرت دیکھو، انہی کی جماعت کی گدی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے گویا، اور امانت اس کے پاس، اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور کہتا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑو. تو ان کے ایسٹس کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ان کی مساجد کو نہیں چھوڑ رہا ہے. کس قدر یہ خائن ہے، کتنی بڑی گٹھلی یہ لے کے آخرت میں جائے گا، اور کیسا خوفناک انجام ہوگا اس کا اگر اس نے توبہ نہ کی. اور پیچھے چلنے والے بھی اسی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے.